بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہاد البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں بنایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اسفل السافلین یعنی نیچے سے نیچے والی صورت کے اندر، حالت کے اندر پھیر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے مانے ہے دین کو جھٹلانے سے، انصاف کو جھٹلانے سے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم نہیں؟ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، دوسری پھر فرمایا زیتون کی قسم۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ تین اور زیتون سے مراد کیا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد وہی زیتون ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے کہ تین اور زیتون سے مراد وہی ہے جسے تم استعمال کرتے ہو، یعنی وہ پھل جو کہ دوائی کے طور پر بھی استعمال کی جاتے ہیں، اس کے علاوہ غذا کے طور پر بھی استعمال کی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کی قسم کیوں یاد فرمائی، زیتون اور انجیر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ قسم تو بہت عظیم شے کی یاد کی جاتی ہے، تو اس کے اندر کون سے ایسے منافع پوشیدہ ہیں، کون سی ایسی خصوصیات پوشیدہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے؟ تو اس کے اوپر مفسرین نے کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دراصل زیتون اور انجیر کے پھلوں میں سے ان کی ایک نمایاں حیثیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی کہ ان کے اندر لوگوں کے منافع پوشیدہ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کے بارے میں بیان فرما دیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ ان دو پھلوں کے اندر لوگوں کے بہت زیادہ منافع پوشیدہ ہیں، اور اہل عرب ان دونوں پھلوں کو چونکہ بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، انجیر اور زیتون کو، اس وجہ سے بھی اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرما دی۔ یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ انجیر کے اندر طبی لحاظ سے بواسیر کا علاج ہے، اس کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ دل کے امراض، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری بیماریوں کے اندر یہ انجیر اور زیتون یہ بہت زیادہ مفید ہیں، اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ان کو استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی بھی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ منافع چھپائے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے پھل ہیں جن کے اندر بہت زیادہ نفع چھپے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا؟ صرف ان دونوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انجیر اور زیتون کا ایک تو ظاہری معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ظاہر کے اعتبار سے ان کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے بہت فائدہ دینے والے ہیں، اور دوسرا ان کا باطنی معاملہ ہے۔ ان کا ظاہری معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ان کا باطنی معاملہ یہ ہے کہ انجیر ایک بہت چھوٹی سی جسامت کے اعتبار سے ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کے منافع بہت زیادہ ہیں۔ جسامت کے اعتبار سے وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کے منافع بہت زیادہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتایا کہ تو بھی جسامت کے اعتبار سے اس کی مخلوق میں بہت چھوٹا ہے، یعنی تیرے سے بہت بڑی بڑی مخلوق میری اس دنیا، اس کائنات کے اندر موجود ہیں جن کو میں نے خلق کیا ہے۔ جب تو پہاڑوں کی بلندی کو دیکھتا ہے تو مرعوب ہو جاتا ہے، آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے تو مرعوب ہو جاتا ہے، سورج، چاند، ستاروں اور کہکشاؤں کو جب دیکھتا ہے، اور سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ چیزیں، ان کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید ان کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے،
ان کے آگے انسان جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا، کوئی جانوروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی چرند پرند کے آگے جھک رہا ہے، کوئی گائے بھینس کے آگے جھک رہا ہے۔ مادی اشیاء کے پیچھے انسان اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے اور ان اشیاء کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، بلکہ ان کو تو تیرے منافع کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ جن چیزوں کو تو بہت فائدے والی سمجھتا ہے، بہت منافع والی سمجھتا ہے، یہ ساری تیرے لیے مسخر کی ہیں، یہ ساری تیرے لیے بنائی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسی نہیں جو جس کو تو اپنا معبود مانے، جس کو تو لائق عبادت جانے، بلکہ یہ تو تیرے استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ سورج تو تجھے روشنی پہنچانے کے لیے ہے، چاند تو تیرے لیے ہی ہے، تیرے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ یہ گائے بھینس، یہ جانور، یہ سارے تیری خوراک ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے۔ تو کسی کے آگے مسخر ہونے والا نہیں ہے، یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی تیرے آگے مسخر ہونے والی ہے۔ تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کائنات کے اندر اپنی حیثیت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، اپنے رتبے کو پہچان۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے وہ چھوٹی چیز انجیر کی قسم یاد فرما کے انسان کو یہ بتا دیا کہ جس طرح انجیر یہ جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن فوائد کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح اے انسان تو جسامت کے اعتبار سے تو مخلوق میں قد و قامت کے اعتبار سے تو چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن فائدے کے اعتبار سے تو کسی مخلوق سے کم نہیں ہے، اعلیٰ ہے۔ اور زیتون کا تذکرہ فرما کے یہ بتا دیا کہ زیتون سے مراد ہے، اور جس طرح انسان کا جسم ہے اسی طرح ایک انسان کے اندر روح موجود ہے۔ یعنی جس طرح زیتون جو روغن زیتون ہوتا ہے اس میں جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ اس کا روغن ہوتا ہے، اس کا تیل مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ مختلف پھل ہوتے ہیں ان کا، جیسا کیلا ہے اس کا اوپر والا چھلکا کسی کو نہیں چاہیے ہوتا، اندر جو ہے وہ چاہیے۔ کھجور ہے، اس کی اندر والی گٹھلی وہ کسی نے نہیں کھانی، اس کا اوپر والا سارا کھجور ہے وہ کھانے والی ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے کچھ پھل ایسے تخلیق فرمائے کہ جن کے اندر ایسا مادہ رکھا کہ جن کو بندہ پھینک دیتا ہے، کچھ ایسے تخلیق فرمائے کہ جن کے اوپر ایسی چیزیں رکھی کہ جن کو انسان کھاتا ہے بیچ والی پھینک دیتا ہے۔ تو زیتون کے لفظ کو ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ تین دراصل وہ انسان کا جسم ہے اور زیتون وہ اس کے اندر موجود روح ہے۔ یعنی زیتون سے اشارہ انسان کی روح کی طرف ہے، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض نے کہا کہ انجیر اور تین اور زیتون سے مراد وہ دو پہاڑ ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ دو مسجدیں ہیں، یعنی ایک پہاڑ کا نام تین ہے، دوسرے کا نام زیت ہے، تو طور تین اور طور زیت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد جو ہے وہ شام میں ہے، دوسری مسجد بیت المقدس میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی تین اور زیتون کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ تین اور زیتون سے مراد کیا ہے، لیکن جو مشہور ترین قول ہے جس کو اکثر مفسرین نے قبول کیا ہے، جو اس کا لغت میں معنی ملتا ہے تین اور زیتون کا، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت مبارکہ میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی کو بھی بیان فرما دیا، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ کو بھی ذکر فرما دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے دو قسمیں یاد فرمائیں، اور دو قسمیں یاد فرما کے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک انسان کے جسم کی طرف اور دوسری اس کی روح کی طرف۔ یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انسان کا جسم توانا ہو اور اس کی روح کمزور ہو تو وہ اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرما دیا کہ صرف اور صرف اس جسم کی طرف توجہ نہ کر، بلکہ اپنی اس روح کی طرف سب سے زیادہ توجہ کر جو امر الہی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جس کو امر کن سے پیدا فرمایا ہے، وہ تیرے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روح تو ہر جاندار کے اندر موجود ہے، جانوروں کے اندر بھی روح موجود ہے، انسانوں کے اندر بھی روح موجود ہے،
جانور کے اندر بھی جب روح اٹھ جاتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے، تو یہ روح کی وجہ سے انسان کو کون سی ایسی خاصیت مل گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، اور اس روح کے ساتھ انسان کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس روح کو پروان چڑھائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح عطا نہیں فرمائی، یہ جسم اور روح یہ تو باقی جانداروں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس جسم اور روح کے ساتھ انسان کو شعور اور ادراک اور اپنی معرفت کی قوت عطا فرمائی ہے۔ باقی جانداروں کے اندر یہ قوت نہیں ہے، کسی کو شعور نہیں عطا فرمایا، کسی کو ادراک نہیں عطا فرمایا، کسی کو اپنی معرفت نہیں عطا فرمائی، کسی کے قلب کے اندر اپنی معرفت کا بیج نہیں رکھا، اور کسی کے قلب کے اندر ایسے احساسات و جذبات نہیں رکھے کہ جیسے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ جیسے احساسات و جذبات وہ انسان کے اندر موجود ہیں، ایسے کسی اور جاندار کے اندر موجود نہیں ہے۔ باقی دوسرے جو جانور ہیں ان کے اندر بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں ہمدردی کے، لیکن وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ جس حیثیت سے انسان کے اندر موجود ہیں۔ جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، گائے بھینس بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن ان کی محبت کا معیار وہ صرف اور صرف ایک محدود پیمانے تک ہوتا ہے، ایک محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر محبت کا مادہ تخلیق کیا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور انسان کے منافع اس کی محبت کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ وسیع ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو شعور و ادراک اور اپنی معرفت کی طاقت عطا فرمانا اور اس کو یہ کچھ عطا فرمانا، یہ بھی اس میں یاد دلایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا سے مراد ہے وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس طور سینا کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ سب سے پہلے انجیر کی قسم، پھر زیتون کی قسم، پھر طور سینا کی قسم، پھر امن والے شہر کی قسم۔ تو اللہ رب العزت ان چار چیزوں کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم اور انسان کی روح ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی معرفت کے لیے تخلیق کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے فوراً بعد اپنی ایک معرفت کی نشانی بیان فرما دی۔ وہ کیا؟ وہ طور سینا ہے۔ وہ طور سینا، وہ پہاڑ، وہ اللہ رب العزت کی معرفت کی نشانی ہے، جس کو اللہ رب العزت، جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے کھڑے ہو کر اپنے رب سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ پہاڑ بھی بڑا برکت والا ہے، وہ پہاڑ بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جن اشیاء کو نسبت ہو جائے وہ چیزیں بھی بڑی برکت والی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جس شہر کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اللہ رب العزت اس شہر کی قرآن مجید میں قسم یاد فرماتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے۔ کیوں؟ اس شہر مکہ کی قسم اللہ رب العزت نے فرمانے کی یہ وجہ بیان فرما دی، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اس وجہ سے اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہوں۔ وہذا البلد الامین، یہ اسی جگہ دوسری چیز یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طور سینا کو ذکر فرمانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور وہ بڑی عظمت والی شاہ ہے، طور سینا پہاڑ۔ اس کے فوراً بعد اس چیز کی نسبت کو ذکر فرما دیا جس کا تعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ امن والا شہر، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو کہ حضور علیہ السلام کا شہر ہے، اور حضور علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے یہ اپنی دو نشانیاں طور سینا اور اس شہر امین، اس شہر کو شہر امین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ہر قسم کے قتل و قتال، ہر قسم کے جنگ و جدال کو منع فرما دیا، اس وجہ سے اس شہر کو امن والا شہر کہا جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، یہاں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اس کی حدود میں، اور کسی کو یہاں سزا دینے کی اجازت نہیں، جو بھی جنگ و جدال ہے، جو بھی قتال ہے وہ اس سے باہر ہی کیا جائے گا، اس وجہ سے اس کو امن والا شہر کہا جاتا ہے۔ شہر امن والا ہے اس وجہ سے جو اس میں رہنے والے ہیں وہ بھی سارے امان پانے والے ہیں، ان سب کو بھی امان دی جاتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ تقویم کا معنی ہوتا ہے تعدیل،
تعدیل کا معنی ہے درست بنانا، ایک ترتیب سے بنانا، نظم و ضبط سے بنانا، ایسا بنانا جس بنانے کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی صورت، ایک بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف اپنی آپ میں غور کرے، اپنی فطرت میں غور کرے، اپنی تخلیق میں غور کرے، تو اس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے گی کہ وہ یہ اس بات کو جان لے گا کہ ایسا شاندار تخلیق وہ تو کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا ہر عضو، ہر جوڑ، اس کا چہرہ، اس کے باقی اعضاء ایک ایسے ترتیب کے ساتھ ہیں کہ ان کے اگر اندر تھوڑا سا بھی نقص پیدا ہو جائے تو سارا انسان کے جسم کا نظام وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، سارا جسم کا نظام بے ترتیب ہو جاتا ہے اور انسان مشقت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت کے اندر تخلیق کیا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی سب سے اچھی صورت ہونے والے کو بیان کر دیا کہ انسان سب سے اچھی صورت میں انسان کو تخلیق کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی جگہ پہ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو طلاق ہے۔ اس نے علماء سے فتویٰ پوچھا، سارے علماء نے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ تیری بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے، کہ چاند سے زیادہ تیری بیوی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، اور تیری بیوی کو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی اور یہ کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور چاند سے بھی اچھی صورت، سورج سے بھی اچھی صورت اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی کہ وہ انسان کی ہے۔ تو تیری بیوی تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے اس قرآن کے مطابق۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں لیکن اللہ رب العزت کا قرآن سچا ہے، قرآن میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس وجہ سے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس بادشاہ بہت خوش ہوا ان کے اس جملے کے اوپر کہ انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے کتنا بڑا ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل السافلین میں، یعنی نیچے سے نیچے والی حالت میں۔ اب اسفل السافلین کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں کہ اسفل السافلین سے مراد کیا ہے۔ اسفل السافلین سے یا تو مراد جہنم کی آگ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور انسان کو دو راہیں عطا فرمائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اس کا تقوی بھی اور اس کی پرہیزگاری اور اس کا گناہ دونوں اللہ رب العزت نے اس کے دل میں الہام فرما دیے۔ قد افلح من زکاها، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب مختلف مذاہب کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار مختلف ہے۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے ہاں صرف اور صرف انسان کے اندر بدی ہی ہے، انسان کے اندر نیکی کا مادہ ہی موجود نہیں ہے، انسان صرف اور صرف شر کا ہی مجموعہ ہے۔ اور کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، نیکی کی قوت بھی ہے، نیکی کی قوت بھی ہے اور برائی کی قوت بھی ہے، لیکن برائی کی قوت جو ہے وہ اس کے اوپر غالب رہتی ہے، نیکی کی قوت دبی رہتی ہے۔ اسلام نے یہ معیار دیا ہے کہ اسلام نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اس کی نیکی بھی الہام کر دی اور اس کو بدی بھی الہام کر دی، یعنی دونوں قوتیں انسان کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں۔ اور جب وہ نیکی کی قوت اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے تو وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور برائی کی قوت جب غالب ہو جاتی ہے تو وہ برائی کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں تخلیق فرمایا، یعنی انسان کے ظاہر کو ذکر فرما دیا کہ اس کا ظاہر تو ہم نے بہت اچھا تخلیق فرمایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو اسفل السافلین میں لوٹا دیا، یعنی جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اپنی تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اس کے ظاہر کو اچھا بنایا تھا، اس نے اپنے باطن کو اتنا ناپاک کیا کہ وہ
مادی اشیاء کے آگے جھکتا رہا، وہ بتوں کے آگے جھکتا رہا، وہ سورج چاند ستاروں کے آگے جھکتا رہا، وہ جانوروں کے آگے جھکتا رہا، وہ پیسے اور مال و دولت کے آگے جھکتا رہا، اور ان مادی خواہشات کے پیچھے پڑ کے اس نے اپنے ایمان کو تباہ کر لیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہی جو اشرف المخلوقات تھا اب وہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ سب سے نیچے والی حالت میں پہنچ گیا ہے، یعنی جو سب سے اشرف تھا اب وہ سب سے اسفل بن گیا ہے۔ یعنی انسان ایک جہت سے سب سے اشرف ہے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے اشرف ہے، اپنی تخلیق میں کوئی اس کے معیار کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق سے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن میں نے اس کے ظاہر کو بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے اور اس کو اپنی مخلوق پر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن جب یہ دنیا میں آیا اور علائق مادیہ جب اس کے ساتھ متعلق ہوئے تو اس نے اپنے باطن کو اتنا ناپاک کیا کہ وہ انسان جو فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اپنی نیکی کی قوت میں، وہ اتنے ذلیل ترین مقام پہ بھی پہنچا کہ وہ اس کے اندر شیطانیت، فرعونیت اور نمرودیت تک جو ہے وہ جنم لے گئی۔ وہی انسان جو ہے وہ کبھی نمرود بن گیا، وہی انسان کبھی قارون بن گیا، وہی انسان کبھی فرعون بن گیا، کبھی وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، کبھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلا رہا ہے، کبھی اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کو شہید کر رہا ہے، کبھی وہی انسان جو فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے، وہی انسان جو ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جذبات اور محبت کی ایسی کیفیت پیدا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے کو غم کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا، اس کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر اس شیطانیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی ایک انسان کی جہت فرشتوں والی ہے، دوسری انسان کی جہت ایسی ہے جو اس کو شیطانیت کے اسفل ترین مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ان دو آیتوں کے اندر انسان کو بیان فرما دیا کہ انسان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی مظاہر کو تخلیق فرمایا ہے، جتنی بھی اشیاء کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں متفرق طور پر، اس کائنات کے اندر ہر چیز وہ اللہ رب العزت کی حکمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ جو اللہ رب العزت کا اسم حکیم ہے وہ حکمت والا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اس کی حکمت پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا، ڈوبنا، یہ چاند ستاروں کا اپنے ایک محور میں گردش کرنا، یہ تمام اس قادر مطلق کی حکیم کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کیسا مدبر ہے، کیسی حکمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الگ الگ طور پر اس حکیم کی قدرت پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن ایک انسان اکیلا جو ساری قوتیں مل کے اس کی حکمت پر دلالت کر رہی ہیں، انسان اکیلا جو ہے وہ اس کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو اس کائنات میں اشیاء پیدا فرمائی ہیں متفرق طور پر، ان کے اندر جو فیض رکھا ہوا ہے، جو قوتیں رکھی ہیں، جو اپنی معرفت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور وہ ساری تفصیلاً ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کو سمیٹ کے اجمالاً ان تمام نشانیوں کو، اپنی معرفت کی نشانیوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا فرما دیا، انسان کے اندر ان کو رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ نے فرمایا، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کہ جس کو معرفت انسانی نصیب ہو گئی اس کو معرفت ربانی نصیب ہو گئی، کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچان کہ تیرا اس کائنات کے اندر رتبہ کیا ہے، تیری اس کائنات کے اندر حیثیت کیا ہے۔ جب تو خود اپنی اس کائنات کے اندر حیثیت متعین کر لے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا رازق کون ہے، تجھے رزق عطا کرنے والا کون ہے، تجھے اس مقام سے اسفل السافلین سے اٹھا کے اعلیٰ مراتب پر اشرف المخلوقات پہ فائز کرنے والا کون ہے، تجھے خود جو ہے وہ اس کی معرفت جو ہے نصیب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا کہ معرفت انسانی، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے اپنی
عالم آفاقی میں وفی انفسہم اور عالم انفسی میں، یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ہم انسان کو دونوں نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ جب کائنات کے مظاہر کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو وہاں بھی میری نشانیاں نظر آئیں گی، اور جب یہ اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرے گا، صرف اور صرف اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو وہاں بھی میری نشانیاں نظر آئیں گی، اور صرف اپنا جسم نہیں بلکہ اپنی روح کی طرف جب توجہ کرے گا، اپنی تخلیق کی طرف جب توجہ کرے گا تو اس کو وہاں بھی میری نشانیاں نظر آئیں گی، اور یہ جان جائے گا کہ اتنا بڑا نظام اور ایسا حکیمانہ نظام یہ کوئی عام ذات نہیں، یہ کوئی بغیر کسی ذات کے یہ چل نہیں سکتا، کوئی ایک ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، کائنات کی ہر شے کو خلق کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین کے اندر لوٹا دیا، یعنی وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے، وہ جو اچھی صورت والا انسان تھا وہی اسفل السافلین میں ادنا سے ادنا، یعنی اعلی المراتب سے اخص المراتب کی طرف جو انسان کا سفر ہوا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ تو بڑا اشرف اور اعلیٰ تھا، لیکن اس نے خود ہی اپنے آپ کو گندہ کر کے وہ اخص المراتب تک پہنچا دیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا، اسفل السافلین سے مراد جہنم کی آگ لی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین وہ جہنم کی سب سے نیچے والے درجے ہوں گے۔ فی الدرک الاسفل کا لفظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جہنم کے اندر، یعنی سب سے نیچے والے حصے کے اندر ہوں گے، یعنی وہ اصحاب النار میں سے ہوں گے، اصحاب الجحیم میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے یہ بیان فرما دیا کہ انسان کو تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے تخلیق کیا تھا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کر کے جنت کا حقدار بن جائے، لیکن اس نے مادی اشیاء کو پوچھ کر اور اپنے آپ کو برائی کے اندر ملوث کر کے وہ خود ہی اپنے اعمال کو خراب کر کے اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو گیا ہے، کہ وہ خود اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسفل السافلین کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بے حساب اجر ہے، ان کے لیے بے حساب۔ اب یہ آیت کریمہ بھی پچھلی آیت کی تائید کر رہی ہے کہ جو پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضمون ذکر فرمایا، یہ آیت کریمہ اس کی تائید کر رہی ہے کہ وہ اس سے مراد جہنم ہی ہے، اسفل السافلین سے، کہ انسان جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لے کے آئے گا وہ اسفل السافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ ظاہری بات ہے وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ جو ایمان لے کے آیا، نیک اعمال کیے اس نے، ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اجر کے بے حساب ہونے کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محدود ذات ہوتی ہے اس کا اجر بھی محدود ہوتا ہے، جس کی عطا محدود ہوتی ہے اس کا اجر بھی محدود ہوتا ہے، اور جس کی عطا لامحدود ہوتی ہے اس کا اجر بھی لامحدود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی عطا محدود نہیں ہے، اس ذات کی عطا لامحدود ہے، وہ جس کو عطا کرتا ہے وہ لامحدود عطا کرتا ہے، اس کا علم لامحدود، اس کی عطا لامحدود، اس کا کرم لامحدود، اس کا فضل لامحدود، اس کے عطا لامحدود، اس کی سخاوت لامحدود، اس کی جوادی لامحدود۔ تو جب وہ بروز قیامت اجر عطا فرمائے گا تو وہ بھی تجھے لامحدود ہی عطا فرمائے گا، وہ بھی اجر ایسا عطا فرمائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اجر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کیا وہ ہمارے اعمال کا صلہ ہوگا کہ وہ جتنا ہم نے عمل کیا ہے اس کے مطابق اجر عطا کیا جائے گا؟ تو عمل تو ہم نے بڑا محدود کیا ہے، تو اگر عمل کے مطابق اجر عطا فرمائے گا تو عمل تو ہمارا دنیا کے اندر بڑا محدود ہے، تو پھر محدود کے اوپر اجر بھی محدود ہی عطا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ عمل تو تیرا محدود ہے لیکن میرا فضل محدود نہیں ہے۔ میں نے تجھے عمل کرنے کا حکم دیا، تو نے اس کے اوپر عمل کیا، تو ایمان لے کے آیا، نیک اعمال کیے،
تیرے نیک اعمال کرنا وہ اگرچہ محدود ہیں، لیکن میرا فضل محدود نہیں ہے۔ جب میں تجھے اس کا اجر عطا فرماؤں گا تو وہ تیرے عمل کو دیکھ کے نہیں عطا فرماؤں گا، اپنے فضل کو دیکھ کے عطا فرماؤں گا، اور میرا فضل چونکہ لامحدود ہے اس وجہ سے تیرا اجر بھی لامحدود ہی ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو فرمایا کہ کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر ابھار رہی ہے؟ یعنی جب اللہ رب العزت نے اپنی اتنی معرفت کی نشانیاں بھی تجھے بتا دی ہیں، ایک دعویٰ قائم فرما کے اور اس دعوے کے اوپر دلائل بھی دے دیے ہیں، پورا قرآن جو ہے وہ دعوے قائم کر کے اس کے اوپر دلائل فراہم کر رہا ہے، اب بھی تجھے کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ تو اس ذات کو جھٹلا دے، تو اس یوم جزا کو جھٹلا دے، اس قیامت کے دن کو جھٹلا دے، تو حشر و نشر عذاب کو جھٹلا دے، اب بھی تیرے پاس یہ گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ تو یہ جھٹلا دے کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، کوئی ایسی ذات نہیں جو اس نظام کو چلانے والی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اس بات کا قائل ہے کہ ایک مکھی بھی بغیر کسی کے پیدا کی نہیں بن سکتی، تو اس دنیا کے اندر اس بات کا قائل ہے کہ ایک سوئی بھی بغیر کسی کے پیدا کی نہیں بن سکتی، لیکن تو اس بات کا کیوں قائل ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا نظام یہ بغیر کسی ذات کے چل رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تیرا معیار یہ ہے اور مادی اشیاء کے بارے میں تیرا معیار یہ ہے، تو اے انسان تیرے اوپر حسرت ہے، تیرے اوپر افسوس ہے، تیری عقل کے اوپر افسوس ہے کہ تو کس لحاظ سے، کس جہت سے غور و فکر کر رہا ہے کہ فما یکذبک بعد، یہاں ماں جو ہے یہاں تو یہ تعجب کے لیے ہے کہ فما یکذبک، بندہ تعجب سے کہتا ہے نا، تو اتنا کچھ آ گیا ہے اب بھی تعجب کر رہا ہے، ابھی بھی تجھے کوئی گنجائش باقی ہے، ابھی بھی کوئی شک کی وجہ رہ گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وہی ذکر فرما دیا کہ میں نے تجھے تخلیق کیا، کائنات کے تمام مظاہر کو تخلیق کیا، ان مظاہر کے اندر میں نے یہ ساری نشانیاں تیرے لیے پوشیدہ رکھی، ان تمام سے تو فائدہ اٹھاتا ہے اور اس بات کا بھی قائل ہے کہ بغیر کوئی کسی کے پیدا کیے کچھ نہیں بن سکتا، ایک ریت کا ذرہ بھی بغیر کسی کے تخلیق کے نہیں بن سکتا، لیکن اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اپنے رب کی اس سانے کی بنانے والے کی صنعت کو جھٹلا رہا ہے، اس مصنوع کو دیکھ کے اس سانے کا انکار کر رہا ہے۔ اے انسان تیرے اوپر بہت افسوس ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے باحکم الحاکمین کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ سارے حاکموں سے بڑھ کے بڑا حاکم۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اور بھی حاکم ہیں، یعنی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا اطلاق وہ دوسری مخلوق پر بھی کیا جا سکتا ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے ایک لفظ وارد ہوا ہے وہ دوسری مخلوق کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی فرق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حاکم تو اس دنیا میں اور بھی موجود ہیں، اور بھی اس دنیا کے اندر حاکم موجود ہیں، اس دنیا کے اندر اور بھی ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، لیکن جب تو اپنے رب کی نشانیوں کی طرف غور کرے گا تو تجھے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سارے تو بہت چھوٹے ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سارے حاکموں سے بڑا حاکم تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں، اس سے بڑی کاریگری کسی کی نہیں، اس سے بڑی صنعت کسی کی نہیں، اس سے بڑا سانے کوئی نہیں، اس سے بڑا بنانے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا خالق و رازق اور مدبر و حکیم کوئی نہیں۔ تیرے اوپر یہ حقیقتیں کائنات کی آشکارا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر انسان کو اس کائنات میں اس کا مقام و مرتبہ یہ یاد دلایا ہے کہ تیری اس کائنات میں حیثیت کیا ہے، اپنی اس حیثیت کو پہچان، تجھے اتنا بڑا میں نے مرتبہ عطا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود بھی تو اگر جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے تو پھر بروز قیامت تیرا یہ کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، پھر بروز قیامت تیرا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوگا کہ کہیں انسان کے بارے میں ایک جگہ تو اللہ رب العزت اشرف المخلوقات اس کو کہتا ہے، کہیں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہ جب انسان کے اوپر کوئی اتنی نشانیاں دے دیں، اتنی آیات دے دیں، اتنے معجزات دکھا دیے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اور عقل و شعور و ادراک رکھنے کے باوجود بھی یہ اس سانے کو نہ پہچان سکے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر جانور سے بھی بدتر ہے۔
کہ جانور کو بھی اتنا اگر شعور اس کے پاس بھی ہوتا، اس سے کم درجے کا شعور ہی اس کے پاس ہوتا، تو اس کو اپنے رب کے بارے میں پتہ لگ جانا تھا۔ اور تو یہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ شعور و ادراک کے بغیر بھی ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس کو شعور و ادراک بھی عطا فرمایا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے رب کی یاد سے، اس ثانی کی معرفت سے اور اس کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہیلو، جی بھائی شیر تو کچھ ایسے ذہن میں بات نہیں آئی کہ نا آپ سے سوال کیا جائے، ایسے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو آج گفتگو جو ہوئی ہے، کچھ اس کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو جو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی، سمجھ آ گئی؟ اور چلے ماشاء ہاں کوئی ایسا سوال ذہن میں نہیں آیا کہ میں پوچھوں، اتنے ایکسپلین کیا آپ نے بہت اچھی طریقے یعنی اعتراضات آپ کے ویسے ہی دور ہو گئے ہیں ماشاء اللہ۔ سے۔ وہ اعتراض تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، یعنی وہ مطلب اشکال کہہ لیں۔ ذہن میں بات آئی کہ تو میں ایکسپلین چاہتا ہوں کہ نا چلو اور پتہ لگ جائے۔ جی صحیح۔ اس کے علاوہ کوئی بھائی؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میں صدیق بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارا آپ نے بیان کیا، بڑا عارفانہ تھا، اور اس میں کچھ پیچیدہ بھی مسائل تھے، جیسا کہ آپ نے انسان کے اوپر، روح کے اوپر کیا، جی جی اور اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ جب ٹائم ملے تو مزید ایک بار تبصرہ کرنا۔ جی جی، وہ صوفیانہ جو بحث آ جاتی ہے وہ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ، جی لیکن وہ موضوع کے حساب سے نا جو آپ جی نے شارٹلی تو بتا دیا، لیکن یہ بڑا تفصیلی ہے، جی جی اور بالکل۔ جو آپ نے روح کا اور دوسرا کا ذکر کیا نا، اس کے اوپر مزید ذرا آپ نا روشنی ڈالنا۔ جی انشاءاللہ ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بہت جناب، شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ حسنین اصغر صاحب سن رہے ہیں؟ جی آپ صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتوں کی یا مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اچھا، آپ شروع سے ہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ماشاء ورحمۃ اللہ، اللہ یہ وبرکاتہ۔ زبردست، بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ اچھا اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ آپ کے مفتی علم صاحب، میں، عمل میں، فہم میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین آمین وإیاک۔ بہت زبردست ہے جی، ماشاء اللہ سے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین جی، ہم سب کو۔ یہ بڑا اچھا کارواں ہے آپ کا، ہاں جی، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ہوگا، اور آگے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں آگے سے بڑھے گا اللہ کے فضل سے۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی کوئی کسی دن فرمائیں، کچھ کسی صورت کا درس ارشاد فرما دیں، یا جو بھی آپ موضوع رکھ کے خطاب کرنا چاہیں احباب سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ بس ذرا میں اصل میں میرے پیپروں کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اچھا اچھا، تخصص اقتصادیات کا بھی چل رہا ہے، صحیح، اور تصوف کا بھی میرا چل رہا ہے۔ اچھا اچھا، صحیح۔ چلیں بہرحال ان کو ایک دو لفظ بتا دیں گے کہ اصل میں صوفیہ کہتے کس کو ہیں، صوفیہ کا مطلب کیا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور، جب کہیں آپ کے پاس ٹائم ہوا تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت اچھی کلاس ملی ہے ہمیں۔ جی میں کہا جب کبھی آپ کو ٹائم لگے ضرور ہمیں انفارم کریے گا پہلے انشاءاللہ، تو پھر تمام احباب کو بتا دیں گے۔ ضرور جی انشاءاللہ۔ جی میں انشاءاللہ، میرے پاس بہت خاص نوادرات پڑی ہیں، جی ان میں سے بتاؤں گا کہ اصل میں صوفیزم کہتے کس کو ہیں۔ جی
جی انشاءاللہ دو جزاک چار اللہ. باتوں میں یہ سمجھ جائیں گے, جو سمجھے گا وہ پا جائے گا کہ واقعی دین ہمیں, یہ جو مفتی ہمیں ملے یہ صوفیہ سے ملے. جی بالکل, یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے آپ کا حضرت صاحب, اس پہ لازمی ہونا چاہیے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کہ مولانا صاحب علی صاحب بہت اچھا بیان فرما فصوص رہے ہیں. الحکم میں شریف, کبھی کبھی میں بیچ میں انٹرفیئرنس کر لیتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا ارادہ ہے ابھی مفتی صاحب, میرا ارادہ تو یہ بنتا ہے بعض اوقات کہ فصوص الحکم شریف کا درس شروع کر دیا جائے, لیکن بس وہ قاری صاحب آج, جی جی فرمائیں آپ. جی قاری صاحب آج جو یہ ایک آیت جو ہے نا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. جی ہیلو, جی جی بالکل سمجھ آ رہی ہے آپ کی. اچھا تو سر یہ اس میں بس نا مجھے پوچھنا ہے, تو انسان میں تو مرد خواتین سب شامل ہے نا؟ ہاں جی بالکل بالکل. دیکھیں جو ابھی مولانا صاحب نے آپ کو اتنا ماشاءاللہ سے طویل اور بہت قوی درس فرمایا ہے, جی جی, اس کے اندر روئے زمین کی کائنات کی ہر شے میں جس میں انسان اور جن, کیونکہ جنت میں تو صرف انسانوں نے ہی جانا ہے, اور پل صراط جو ہے اس کو صرف اور صرف جو ہمارے ذبح شدہ جانور یعنی کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس نے پار نکلنا ہے, اور آگے جا کے وہ مٹی کی طرح بھور کے نیچے رک جائیں گے, اور جنت تو صرف انسانوں کے لیے ہے. تو دیکھیں یہاں پر وہ مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, سب جوانی کی حالت میں وہاں جائیں گے. جی, اور سوائے شرک کے اللہ رب العزت کا اختیار ہے, کلی اختیار ہے, جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. تو بس ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. بے شک, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سورہ 3 پڑھی ہے, آگے آگے چلتے جائیے گا. ماشاءاللہ سے مولانا صاحب آپ کو بہت پیاری خوبصورت تفسیریں بیان فرمائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دین کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. تمام احباب نے شرکت فرمائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو برکت عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.